الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم في الأرض أمما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے باوضو نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنی حضور مسجد میں سب سے پہلے آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ کریم ہماری اس کاوش کو، سعی کو، عبادت کو قبول فرمائے. جمعۃ المبارک کی فیوض و برکات نصیب فرمائے. جمعۃ المبارک کی مقدس روح پرور، روحانیت بھری، نورانیت بھری گھڑیوں کا صدقہ اللہ کریم ہماری زندگی کے تمام غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے. بقیہ زندگی میں اپنی خشیت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی، آپ کا عشق و محبت اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا نصیب فرمائے. دنیا میں جو ایک افراتفری کا عالم ہے،
خوف و ہراس کی کیفیت ہے، بے سکونی کا عالم ہے۔ اللہ کریم اس سے تمام دنیا کو، بالخصوص اہل اسلام کو نجات عطا فرمائے۔ آج کی اس عظیم و شان اجتماع میں جو آیت طیبہ تلاوت ہوئی، یہ نام سپارے کی ایک آیت طیبہ ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس آیت طیبہ میں کہ جب میں کسی امت پہ ناراض ہوتا ہوں اور وہ اپنے سیاہ اعمال کی وجہ سے حدوں سے گزرتی ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ ان کو سزا کیا دیتا ہوں؟ تو فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم ان کو زمین میں گروہوں میں، فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، ان کی صفوں سے وحدت کو ختم فرما دیتے ہیں، ان کی صفوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، اتفاق اٹھا لیا جاتا ہے، پھر ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے فرقے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہ بن جاتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم پھر ان کو بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، فی الارض، زمین میں، امما، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں۔ آج پاکستان کی کیفیت تمہارے سامنے ہے، عالم اسلام تو سب کے سامنے ہے۔ اپنے ملک کو دیکھیں، سلطنت اسلامیہ کو دیکھیں، ایک تو بڑے فرقے ہیں، ایک چھوٹے فرقے۔ آپ اپنا ہی دیکھ لیں، اہل سنت، اب اہل سنت کے اندر کتنے فرقے بن گئے؟ اگر ایک گھر ہے تو گھر میں فرقے بن گئے، بیٹے علیحدہ ہیں، بیٹوں کی سوچ علیحدہ ہے، ماں اور سوچتی ہے، باپ اور سوچ رہا ہے۔ ایک مسجد ہے تو اس میں دیکھ لیں کتنے فرقے بن گئے، 10 نمازی ہیں تو 5 فرقے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم ان میں سے اپنی وحدت کو، اتفاق کو، اتحاد کو اٹھا لیتے ہیں۔ منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار اور متقی بھی ہوتے ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، پھر ہم ان پہ انعام و کرام کی بارش کرتے ہیں، ان کو رزق کی فراوانی عطا کرتے ہیں، دنیا ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَالسَّيِّئَاتِ، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو تکالیف کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، ان پہ مصائب آتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کبھی خوشحالی، کبھی تنگ دستی، کبھی انعام و اکرام، اور کبھی تکالیف اور مصائب، کبھی ہر طرف زمین سرسبز و شاداب، اور کبھی ہر طرف خشک سالیاں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ اس لیے کرتے ہیں کہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ کے ہماری طرف آ جائیں، لوٹ کے آ جائیں، ہماری طرف رجوع کر لیں، دے کر بھی دیکھتے ہیں کہ شاید اس پہ شکر کر لیں کہ وہ میرا مالک ہے جس نے دیا ہے، میں نے اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کو اپنا رب ماننا ہے، اس نعمت عظمیٰ پہ اس کا شکر کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم کبھی اس پہ فقر و فاقہ مسلط کر دیتی ہیں، بیماریاں نازل کر دیتی ہیں،
جیسے آج ہماری کیفیت ہے، پاکستان کی، عالم اسلام کی، پوری دنیا کی۔ اللہ فرماتا ہے کبھی ان کیفیات سے بھی گزارتے ہیں۔ اور کیوں گزارتے ہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ لعلہم یرجعون، پلٹ کے آ جائے کہ جس رب نے اتنی تکالیف دی ہیں، امتحانات سے گزار رہا ہے، وہ مالک ان امتحانات کو ختم فرما دے۔ آج یہ ساری آیت تشریفہ آج کے اس موجودہ طور پہ پوری اترتی ہے، ہر طرف گروہ بن گئے۔ اہل سنت کی آپ دیکھیں، علماء کرام ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، اہل آستان ہیں، پیران اعظام ہیں تو دست و گریباں ہیں، مدارس ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، مساجد کو دیکھ لے، اس سے سلام نہیں لینا، یہ اس مسجد میں نماز پڑھ کے آیا ہے، ہم نے اس مسجد میں نہیں جانا، ہم تو یہاں نماز پڑھیں گے، ہم اس سے نہیں ملیں گے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو پھر فرقوں میں تقسیم کر دیتے، اتحاد اٹھا لیا جاتا، اتحاد ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کریم فرماتا ہے لوگوں سن لو، تم میری مخلوق ہو، میرے بندے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں۔ اگر تمہیں میری محبت کا ایک ذرے کا علم ہو جائے تو تم ساری زندگی اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں سورج کو کہتا ہوں کہ اس کے گھر میں تم روشنی کی کرنیں نہ برسانا، میں چاند کو نہیں کہتا کہ میں اس سے ناراض ہوں اور اس کے گھر میں تم چاندنی نہ برسانا، رزق نہیں چھینتا، عزتیں نہیں چھینتا، گھر نہیں لیتا، عالی شان سواریاں تم سے نہیں لوں گا، جب اس لیے نہیں لیتا، اللہ فرماتا ہے میری نگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا کی مال و متاع کی کوئی قدر و قیمت اور وقت نہیں ہے۔ ہاں جب کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو پھر اس سے ہدایت کو چھین لیتا ہوں، اپنے دروازے اس پہ بند کر دیتا ہوں۔ جیسے ایک شخص تھا نا، وہ رات کو قبرستان میں گیا، ایک دوشیزہ کو دفن کیا گیا اور اس نے قبر کو کھودا، قبر کھولنے کے بعد اس سے زنا کرنے لگا قبر کے اندر۔ تو جو اس وقت کا حاکم وقت تھا، جو بادشاہ تھا، اس کو خواب میں اشارہ دیا گیا کہ یہ کل شخص تیری عدالت میں آئے گا۔ وہ پکڑا گیا، لوگوں نے پکڑ لیا اس کو قبرستان میں، قبر کے اندر اس دوشیزہ سے وہ زنا کر رہا تھا، بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، سخت سے سخت سزا دوں اس کو، اتنا بڑا گناہ۔ اس کو خواب میں اشارہ دیا گیا کل اس کو کوئی سزا نہیں، اس کو منصب وزارت پہ فائز کر دے۔ بادشاہ حیران ہوا، اتنا بڑا گناہ اور خواب میں بار بار اشارہ ملتا ہے، ایک آواز آتی ہے کہ اس کو منصب وزارت پہ فائز کر دے۔ اس کے گناہ کی سزا یہ ہے، اس کے گناہ کی اتنا بڑا اس کا گناہ، اس کے گناہ کی سزا یہ ہے کہ اس کو منصب وزارت پہ فائز کر دے۔ تو بادشاہ نے عشاء کی نماز پڑھی، سر سجدے میں رکھا، رونے لگ گیا ہزاروں قطار، یا اللہ اس کے ماجرا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ کریم کی طرف سے آواز آئی، اس لیے کہا تھا کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے، شاید میں اس کو یہ منصب وزارت کا نہ کہتا تو یہ پلٹ کے آتا اور توبہ کر لیتا، اور میں نے اس پر توبہ کے دروازہ بند کر لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ کھو جائے، دنیا کی عیاشیوں کے اندر، رنگینیوں کے اندر، دنیا کے مال و دولت میں کھو جائے، تاکہ اس کو توبہ کرنے کی مہلت بھی نصیب نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ناراض ہوتا ہوں تو تم سے دنیا نہیں لیتا، ہدایت چھین لیتا ہوں۔ لیکن وہ اپنے بندوں سے محبت بڑی کرتا ہے، پیار بڑا کرتا ہے۔ ہم تو بیماری آئی تو
بھاگ گئے نا مسجدوں سے، اب مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، بیماری ہے۔ یہاں تک ایمان کمزور ہو گئی۔ میں نے ایک بزرگ سے سلام، اس نے ہاتھ کھینچ لیا، اس نے کہا نہیں سلام نہیں لوں گا۔ میں نے کہا اتنا ایمان کمزور ہو گیا، تم میں تو بیماری کی علامات بھی ظاہر نہیں تھی، تمہیں کوئی کھانسی نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ ایمان؟ بھاگ گئے کہ وہ خدا ناراض ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلستان کے اندر، یہ فارسی کی کتاب ہے، درس نظامی طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، اس میں آپ ایک فارسی کے اندر ایک عقائد لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا مقرب وزیر تھا، محبوب وزیر تھا، اس کا ہمراز وزیر تھا، اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی، بادشاہ نے پکڑا، اس کو جیل میں قید میں ڈال دیا۔ دوسری سلطنت کا جو بادشاہ تھا وہ جانتا تھا کہ یہ وہ وزیر با تدبیر ہے جس کی فہم و فراست پہ اس کی ساری سلطنت چلتی ہے، اگر آج اس سلطنت کا عروج ہے تو اس وزیر کی وجہ سے ہے، جس سے چھوٹی سی غلطی ہوئی تو بادشاہ نے قید میں ڈال دیا۔ دوسری سلطنت کے بادشاہ نے اس کو خط لکھا اور ایک قاصد کو روانہ کیا، جاؤ جو وزیر قید میں ہے، جیل میں ہے، اس کو یہ خط میرا پہنچانا۔ اس نے خط پڑھا، لکھا ہوا تھا تم سے چھوٹی سی غلطی ہوئی، تمہارے بادشاہ نے تمہیں قید میں ڈال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تمہیں انعام و کرام دوں گا، منصب دوں گا، سلطنت تیرے حوالے کر دوں گا، اگر تو راضی ہے تو میں لشکر بھیج کر تمہیں قید سے نکال لیتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں گلستان کے اندر اس وزیر نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد خط کی دوسری جانب لکھا کہ اس بادشاہ کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، اس کی مجھ پر بڑی نوازشات تھی، مجھ سے چھوٹی سی غلطی ہوئی، اس نے جیل میں قید میں ڈال دیا، میں اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا جو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ میں تو اس سے ناراض نہیں۔ اس نے یہ خط لکھا اور اس جواب لکھ کے بھیج دیا، تو وہاں پہ جو اس کا مخالف تھا اس نے دیکھ لیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس وقت کے حاکم وقت کو جا کے کہا کہ تمہارا جو وزیر قید میں ہے، دوسرے سلطنت کے بادشاہ کے ساتھ خط و کتابت کر رہا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، قاصد روانہ کیے، اس کو پکڑ لیا گیا جو خط لے کے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے دربار منعقد کیا کہ میں نے اس کو قید میں ڈالا تھا اور یہ دوسرے سلطنت کے بادشاہ سے خط و کتابت کر رہا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں خط پڑھنے لگا کہ میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ جو ہی خط پڑھا اس کی پشت کی جانب اس کا جواب لکھا ہوا تھا کہ میرے بادشاہ کے احسانات مجھ پر بڑے ہیں، اس کی مجھ پر بڑی کرم نوازیاں ہیں، بڑی نوازشات ہیں مجھ پر اس بادشاہ کی۔ کیا ہوا جو چھوٹی سی تکلیف آئی ناراض ہو گیا، تو چاہتا ہے کہ میں اس سے بے وفائی کر دوں؟ بادشاہ نے یہ پڑھا تو چھم چھم اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے کہ میں نے اس کو قید میں ڈال دیا لیکن وہ پھر بھی مجھے نہیں بھولا۔ بادشاہ نے اس کو قید سے نکال کر انعام و کرام دی اور بہت بڑے منصب پہ فائز کر دیا۔ شیخ سعدی کی جس محفل کے اندر یہ بات سنائی جا رہی تھی، وہاں پہ ایک صوفی اہل اللہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ بات سنی اس پہ ایک وجد کی کیفیت آئی، اس کو حال پڑ گیا، غشی کے دورے پڑنے لگے، کپڑے پھاڑنے لگا۔ کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا تم بادشاہ کی بات سنا رہے ہو، ایک میرا بھی بادشاہ ہے، میرا خیال اس بادشاہ کی طرف چلا گیا۔ اگر دنیا کا بادشاہ سزا کے دوران بھی ناراض ہو جائے پھر بھی بندہ اس پہ ناراض نہ ہو، انعام و کرام کی بارش کر دیتا ہے، تو وہ مالک الملک اگر تھوڑی سی تکلیف لے آئے لیکن اگر بندہ اس پہ پھر بھی راضی رہے تو وہ کتنے انعام و کرام دے گا۔ تھوڑی سی اگر تکلیف اور مصیبت آ جائے، اللہ فرماتا ہے مجھے بھول نہ جانا، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، تمہیں انعام و اکرام، مصائب
آفات بھیجنے کا مقصد صرف یہ ہے لعلہم یرجعون کہ پلٹ کے تم میری طرف آ جاؤ. اور لوگوں وہ بڑی محبت کرتا ہے پروردگار عالم. اللہ فرماتا ہے لوگوں میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں. صرف یہ دیکھ لو تم ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے، نافرمانیاں کرتے ہو، دور بھاگتے ہو مسجدوں سے، لیکن کیا ہوتا ہے میں تمہیں کتنی عزت دیتا ہوں. کبھی تم نے سوچا ہے جب تمہاری روح نکل جاتی ہے تو میں لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر اس کو جانوروں کی طرح گھسیٹ کر کسی گڑھے میں ڈال دو، جتنا بھی تو گناہ گار ہے میں تجھے اچھے خوشبودار پانی سے غسل کرواتا ہوں، تجھے نیا لباس پہنواتا ہوں. بے شک تو نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، تجھ پہ پھول لوگ برساتے ہیں، پھر لوگ تیرا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. تو کون تھا؟ کوئی ولی تھا؟ کون تھا تو؟ تجھے اتنی عزت دے رہا ہوں. پھر یہ نہیں کہتا کہ اس کو کسی ریڑھی پہ ڈال کر اس کو آپ جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ. میں کہتا ہوں نہیں، اس کو اٹھا لو میرے بندے، میں تمہیں لوگوں کے کندھوں سے اوپر اٹھواتا ہوں. پھر میں بندوں سے کہتا ہوں آہستہ آہستہ چلنا، کہیں میرے بندے کو جھٹکا نہ لگ جائے. میں تجھے جھٹکا نہیں لگنے دیتا. پھر تو جتنا بھی گناہ گار ہے لوگ تیری میت کو کندھا دیتے ہیں برکت کے لیے، گناہ معاف ہو جائیں گے. تجھے عزت دے رہا ہوں. تو قبرستان میں پہنچتا ہے، کعبے کا امام بھی آ جائے تو اس کو پیچھے کھڑا کرتا ہوں، تجھ کو آگے رکھتا ہوں. پھر جب تجھ کو قبر پہ اتارنے کا وقت آتا ہے، میرے گناہ گار بندے مجھ سے بھاگنے والے، ساری زندگی مجھ سے بھاگنے والے، میں یہ نہیں کہتا کہ گڑھا کھو دیا گیا اس کو اٹھا کر اس میں ڈال دو. ایک آدمی نیچے اترتا ہے، نیچے ہاتھ مارتا ہے، کوئی کنکر تو نہیں، ایک کنکر بھی تمہیں نہیں چبھنے دیتا. پھر کہتا ہوں میرا بندہ اس کو آرام سے قبر میں اتارنا. وہ آرام سے تجھے قبر میں اتارتے ہیں. پھر وہ مٹی تیرے کفن پہ کپڑوں پہ نہیں ڈالنے دیتا. تو جانتا ہے میں تو اس سے کتنی محبت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آرام سے اس کے اوپر پتھر کی سلیں رکھی جائیں، کوئی مٹی کا ذرہ اس کے اوپر نہ گرے. پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے. پھر میں بندوں سے کہتا ہوں اس کے قبر کو تھوڑا سا زمین سے اٹھا دو، تیرے اوپر پھول برساتا ہوں. قیامت تک کے لیے لوگوں سے کہہ دیتا ہوں اس کے اوپر سے نہیں گزرنا، میرا بندہ نیچے آرام کر رہا ہے. جو گزرے گا گناہ گار ہوگا، میرا نافرمان ہوگا. جانتا ہے میں تجھے مرنے کے بعد بھی تیری ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر بھی میں تیری رسوائی نہیں ہونے دیتا، تیری عزت میں کمی نہیں ہونے دیتا، تیری قبر کے اوپر سے کسی کو گزرنے نہیں دیتا. اور میرے بندے تو ہے، تو نے مجھے بھلا دیا، بھول گیا تو مجھے. ظہیر الدین بابر ہندوستان کا بادشاہ تھا. جب یہ جنگ پہ جاتا تھا نا، شراب کے مٹکے لے جاتا تھا. دن رات اس کے جو حرم تھے، ظہیر الدین بابر جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کے حرم سینکڑوں کنیزوں کے سے مزین تھے. ہر وقت اس کے دربار میں شراب کے جام چلتے تھے، رقص و سرور کی محفلیں سجتی تھی، ہر وقت لہو و لعب ہوتا تھا، جام سے جام ٹکرا رہے ہیں. ظہیر الدین بابر جب کسی جنگ پہ جاتا تھا تو لشکر و سپاہ کو تیاری کے حکم سے پہلے کہتا شراب کے مٹکے سب سے پہلے رکھنا، میرے جنگی لشکر کے آگے شراب کے مٹکے ہوں، ناچنے اور گانے والی رقصائیں ساتھ ہوں. ظہیر الدین بابر جب جنگ پہ جاتا، اس کو فتح ہوتی میدان جنگ میں، پھر وہ کیا کرتا، پھر وہاں پہ فوجیوں سے کہتا سپاہیوں سے شراب پی جائے. ساری رات اور دن رقص و سرور کی محفلیں سجتی تھیں، خوشی کے جشن منائے جاتے. یہی ظہیر الدین بابر ایک دفعہ جنگ کے لیے نکلتا ہے، شراب کے مٹکے ساتھ ہیں، میدان جنگ میں اترتا ہے. دشمن غالب آ جاتا ہے، دشمن اس کے لشکر کو کاٹ رہا ہے، کٹتے جا رہی ہیں اس کے سپاہی. قریب تھا کہ ظہیر الدین بابر کو شکست ہو جاتی. میدان جنگ چھوڑتا ہے، تلوار کو نیام میں ڈالا. سپاہی لڑ رہے تھے، دشمن ٹوٹ کے اس پہ وار کر رہا تھا. ظہیر الدین بابر دوڑ کے اپنے خیمے میں آتا ہے، پردے لٹکا دیے گئے، تلوار پھینک دی،
اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور اتنا کہا یا اللہ تو اس سے وعدہ کرتا ہوں ظہیر الدین بابر زندگی میں پھر کبھی شراب نہیں پیے گا، عزت رکھ لے مجھے فتح عطا کر دے۔ کہتا اتنا کہنے کی دیر تھی، سجدے میں سر رکھا، بس اتنا کہا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ ہندوستان کا بادشاہ ظہیر الدین بابر دوبارہ شراب نہیں پیے گا، آج مجھے فتح عطا کر دے۔ ظہیر الدین بابر کہتا ہے اتنی بات کہی تو میرے جسم میں قوت و طاقت کی بجلیاں پیدا ہونے لگی، میں اٹھا میدان جنگ میں گیا، وہی دشمن جو ہم پہ غالب تھا ہم اس پہ ٹوٹ پڑے، اللہ نے میدان جنگ میں ہمیں فتح عطا کر دی۔ سپاہی آ گئے، رقص و سرور کی محفلیں سج گئیں، شراب کے مٹکے آئے، کہا بادشاہ سلامت جشن تیار ہے فتح کا۔ بعد ظہیر الدین بابر نے کہا کہ توڑ دو یہ مٹکے، توڑ دو شراب کے برتن، ان حسیناؤں سے کہو گھروں کو واپس چلی جائیں، میں نے آج پہلی مرتبہ رب سے سچی توبہ کی ہے، میرے رب نے مجھے اس میدان جنگ میں فتح عطا کر دی ہے۔ ہم اس وقت دنیا کے میدان جنگ میں ہیں، ہم بیماریوں سے، بحران سے، مصائب سے جنگ کر رہے ہیں، اب اس کا ایک ہی ہے پلٹ کے آ جاؤ اس رب کے دربار میں، لعلہم یرجعون، سچے دل سے توبہ کر دو، اللہ تم اس دنیا کی اس مشکلات کی اس جنگ میں تمہیں فتح عطا کر دے گا۔ اب حضرات صاحب ایک گزارش ہے، وقت ہو چکا ہے کہ اس پہ پھر گفتگو کریں گے کہ مسجد کا مقام کیا ہے۔ اب برسات کا موسم قریب ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہماری مسجد، بازار اونچا ہے، مسجد کا جو اندر کا یہ فرش ہے یہ تھوڑا سا نیچے ہے، تو جتنا گندا پانی آتا ہے یہ سارا اندر آتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت بڑی مشکل تھی کہ قبلہ حافظ نذیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا فرش کو اندر اور باہر کا جو فرش ہے اس کو بازار کے برابر کر دیتے ہیں، اونچا کر دیتے ہیں۔ یہ دروازے ہیں سامنے، ان کو اونچا کرنا ہے۔ ٹھیکیدار کو بلایا تھا، اس نے تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ اسٹیمیٹ بتایا ہے۔ اب یہ کام کرنا ہے، اب دعوت عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، آپ سے فنڈ نہیں کریں گے کہ اٹھے اور 10 روپے دے دیں، ہم آپ تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ پل صراط سخت ترین 300 سال اس پل سے گزرنا ہوگا، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ حضور 3 دن تک روتے رہے غاروں میں، اور آپ نے جب سنا کہ 300 سال کی راہ ہوگی، میں حضور کی داڑھی کے بال اسی وقت سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے۔ مشکل ترین مرحلہ ہوگا پل صراط سے گزرنے۔ حضور نے فرمایا جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا، مسجدوں کی خدمت کی، پل صراط پہ جو ہی سفر کا آغاز ہوگا یہی مسجد ایک نور کا کمرہ اور نور کا قبہ بن کے آئیں گی۔ حکم ہوگا جو ہماری مسجدوں کو آباد کرتے رہے، خرچ کرتے رہے، اس نور کے کمرے میں حدیث پاک بیٹھ جاؤ، وہ اٹھا کر اس کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ مفت کے سودے ہیں، آپ صاحب ثروت لوگ ہیں، آپ میں سے کوئی ایک بھی کہہ سکتا ہے کہ سارا کام میں کروا سکتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے لاکھ میری طرف سے، 2 لاکھ میری طرف سے، 3 لاکھ روپیہ اس کا اسٹیمیٹ ہے۔ آپ حضرات حافظ نذیر صاحب سے ہم سے بعد میں رابطہ کر لیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔